حضرت علامہ مولانا محمد شاہ صاحب بندہ آیا ٹھیک ہے ماشاء ٹھیک ہے بہت ہی حسین اصلی نام لیا اس جی جی واہ جی نہیں میرے دونوں نام جی وسیع ہیں اصلی ہے نا ہاں جی سید عبدالقادر بھی نام اور حسین شاہ بھی میری ولادت کے وقت دونوں نام کو ایک وقت سید عبدالقادر جیلانی شاہ صاحب نے رکھا تھا، حسین شاہ میری بھائی صاحب دونوں کو اپنے خاندان کی طرف سے بشارتیں دی کس طرح کا تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، امام عالی مقام حضور مفکر اسلام سبحان اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصا علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ بسم الصدق والصفاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی جل جلالہ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وقال بعد انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال بعد قل لا اسالكم عليه اجرا الا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا وعلى ذلك والشاكرين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وعلى آله وصحبه يا حبيب الله محترم حاضرین خصوصاً معزز علماء کرام اور شرفاء کرام، آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ مسجد جو کسی وقت ایک ٹوٹی پھوٹی فیکٹری تھی الحمدللہ آج ایک دیدہ زیب اور بڑی خوبصورت مسجد بن گئی ہے۔ مقابلت میں آگے پیچھے کی مسجدوں سے کھلی بھی ہے، صاف ستھری بھی ہے، باقی انتظامات میں نے نہیں دیکھے، پر میں سمجھتا ہوں یہ سارا کام کیا ہوگا، باقی انتظامات بھی اچھے کیے ہوئے تھے۔ اور یہ عدیہ تبلیغ سب سے پہلے جاتا ہے میاں منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، جنہوں نے اپنی اور بھی جائیدادیں چھوڑی ہوں گی، لیکن یہ صفحہ تاریخ پر ایک نہ مٹنے والی جائیداد چھوڑی ہے جو ان کے خاندان کو بھی فائدہ پہنچائے گی، ان کو بھی فائدہ پہنچائے گی۔ ان کے اہلیہ محترمہ نے اس مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں اپنی طرف سے بھی کافی پیسے خرچ کیے ہیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، حدیث صحیح میں آتا ہے اور مشکات شریف کتاب العلم کی حدیث ہے، اذا مات رجل انقطع عملہ، جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کا سلسلہ اعمال بند ہو جاتا ہے، الا من ثلاثۃ، مگر تین صیغے ایسے ہیں کہ مر جانے کے بعد بھی اعمال کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں انٹری ہوتی رہتی ہے، بھئی وہ خود کرتا نہیں تو انٹری کس طرح ہوتی ہے؟ پیچھے لیسا للانسان الا ما سعی والی قوم بھی شور مچاتی ہے کہ آدمی کو تو وہی چیز فائدہ پہنچاتی ہے جو خود کی ہو، تو یہ پیچھے سے انٹری جو ہو رہی ہے یہ اس نے خود تو نہیں کی۔ یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ آیت جو ہے وہ منسوخ ہے، اس آیت سے سورہ طور کی اس آیت سے الذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء ایسا للانسان ما سعی، یہ منسوخ ہے، یہ سورہ النجم کی ہے۔ اور سورہ طور جو ہے اگرچہ اندراج میں ترتیب میں پہلے آئی ہے لیکن نزول میں بعد میں ہے۔
قاضی صلی اللہ علیہ پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مظہری تفسیر مظہری کے اندر باقاعدہ اس کی وضاحت دی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی کافی ساری روایات اس پر نقل کی ہیں اور متعدد ایسی احادیث بحقی کے حوالے سے انہوں نے پیش کی ہیں کہ جب کوئی آدمی مرتا ہے تو وہ کرام الکاتبین ریٹائر نہیں ہوتے, اس کی قبر پر ان کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے. ایک سرانے کی طرف کھڑا رہتا ہے اور ایک پائنتی کی طرف کھڑا رہتا ہے, ایک تسبیح کہتا ہے, ایک تحلیل کہتا ہے, ایک سبحان اللہ کہتا ہے, ایک لا الہ الا اللہ کہتا ہے. معلوم ہے یہ صوفیہ کے ذکر ہیں, فرشتے بھی یہ کرتے ہیں. کرتے کہاں ہیں؟ قبر پر. اگر گھر وہ کرتے رہیں تو کیا حرج ہے؟ آسمان پہ جا کے کرتے ہیں تو کیا حرج ہے؟ مگر سنی یہ تیری خوشخبری ہے, تیرا مذہب ہے کہ مومن کی مسجد برکت کی, مومن کی قبر برکت کی جگہ ہے. فرشتے بھی اس کی پابندی کرتے ہیں کہ یہ برکت والی جگہ ہے, مسجد میں جا کے نہیں کرتے, یہاں کریں. وہ مسجدوں میں اگر جمع ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ یہ ایک مزاج ہے محبت کا. اپنے ڈیرے کے مقابلے میں محبوب کا ڈیرا زیادہ اچھا لگتا ہے. جیسا کعبہ شریف بن چکا تو پروردگار عالم نے کعبے میں مسجد, کعبے کو مسجد بنا کے اس میں نماز پڑھنے کے حکم کا ذکر نہیں کیا. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, جس جگہ ابراہیم علیہ السلام نے پاؤں لگائے ہیں نا, اس کو جائے نماز بناؤ. کعبے کو جائے نماز بنانا تو ایک موقع کی بات ہے. جس جگہ ابراہیم علیہ السلام نے پاؤں لگائے ہیں اس جگہ سر لگاؤ. یہ محبت کے مزاج کی نقاب کشائی ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ محبت کا مزاج ایسا ہے کہ وہ اپنے ڈیرے کے مقابلے میں دوست کے ڈیرے کو زیادہ اچھا سمجھا کرتی ہے. ڈیرا تیرا تقدیر رہندی محل اونچے تے چڑھ, محبت کا اپنا مزاج ہے. تو دیکھیں بات واضح ہوئی کہ نہ ہوئی کہ تم ابراہیم علیہ السلام جہاں کھڑے رہے نا, کعبہ بھی وہیں ہے, مقام ابراہیم بھی وہیں ہے, مگر میں کہتا ہوں اس کو جائے نماز پڑھو. کعبے کو چھوڑ کے کہنا کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز پڑھو, اس بات کو کی وضاحت کرتا ہے کہ کعبہ جو ہے وہ اضافت تشریفی کے طور پر اللہ کا ڈیرا ہے. اضافت تشریفی یاد رکھنا, یہ اضافت تشریفی کے طور پر اللہ کا گھر ہے. اور ابراہیم علیہ السلام جس سے کہہ رہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ڈیرا ہے, لیکن رب نے کہا کہ میرے یار کے ڈیرے پر نماز. جب کہا الذی بارکنا حولہ, وہ مسجد اقصی جس کے گردا گرد کو ہم نے برکتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے آپ کی اس مسجد کا اندرونی حصہ برکت والا ہے یا باہر کا حصہ برکت والا ہے, کیا جواب ہوگا؟ آپ کہیں گے اندر والا برکت والا ہے. پوچھتے مولا کریم سے پروردگار سارے جہان کی مسجدوں کا اندر والا حصہ برکت والا ہے, تو تیرے گھر کے یہ باہر والا حصہ کیوں برکت والا ہے؟ کہ دراصل بات یہ ہے کہ باہر میرے نبیوں کے مزارات ہیں. محبت کی عادت ہے کہ اپنے ڈیرے کے مقابلے میں یار کا ڈیرا زیادہ اچھا ہے. اس وجہ سے صاحب بحقی نے لکھا ہے کہ جس وقت بندہ مر جاتا ہے وہ فرشتے مسجد میں جا کے ذکر نہیں کرتے, کعبہ شریف جا کے ذکر نہیں کرتے, عرش معلیٰ پر جا کے ذکر نہیں کرتے, قبر پر کرتے, تاکہ یہ عقیدہ ٹوٹے کہ قبر شاید کوئی منحوس چیز ہے یا یہ شرک کی جگہ ہے. اگر شرک کی جگہ ہے تو فرشتے تو شرک نہ کریں, وہ تو معصوم مخلوق ہے. کہ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ایک سرانے کی طرف کھڑا ہوتا ہے, ایک پائنتی کی طرف, ایک سبحان اللہ کہتا ہے, دوسرا لا الہ الا اللہ کہتا ہے. یہ دونوں کس لیے کہتے ہیں؟ کہ یہ جتنی ان کی تسبیح اور تعلیل ہے یہ اس میت مرحوم کے نامہ اعمال میں درج ہوگی. کیوں کہ دراصل یہ ڈیوٹی لگی ہوئی تھی اس کے لیے, اب اس کا وقت یہ یوٹیلائز کر رہے ہیں تو کانٹریکٹ اس کے ساتھ ہے, تو ٹائم اس کا ہے, تو بینیفٹ بھی اس کو ملنا چاہیے. اس لیے فرشتوں کی تسبیح اور تحلیل کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ صاحب مزار کو پہنچے گا. تو بات اس پر کرنا تھی, جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال منقطع ہو جاتا ہے, یعنی فل سٹاپ لگ جاتا ہے, اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس نے کچھ کیا نہیں. کا 3 صورتیں ایسی ہیں, بے شک اس نے کچھ نہیں کیا لیکن اس کے نامہ اعمال میں ایکسٹینشن ہوتی رہتی ہے. کیا طریقہ ہے؟ قال الا من صدقۃ, یہ پہلا الا اور یہ بدل مبدل میں کی ترکیب ہے. الا من ثلاثۃ کے بعد پھر یہ کہنا الا من صدقۃ, یہ پہلا الا اور یہ الا یہ بدل مبدل میں.
تو بات سمجھتے ہیں کہ یہ قواعد بھی کی غلطی ہے. نہیں، زبان نبوت میں قواعد کی غلطی نہیں ہوتی. قواعد نبی کی زبان دیکھ کے بنائے جاتے ہیں. نبی کی زبان قواعد کے میزان پر چیک نہیں کی جاتی. تو کہا وہ 3 صورتیں کون کون سی ہیں؟ الا من صدقۃ جاریۃ، کوئی صدقہ جاریہ جس میں آپ بیٹھے ہیں اس کا نام صدقہ جاریہ ہے. آپ بیٹھے ہیں، اب جتنی نمازیں آپ نے پڑھی ہیں آئندہ پڑھیں گے. میاں منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اس کے لیے پیسے خرچ کیے، یہ ان کی اہلیت زندہ ہے. ثواب پہنچنے کے لیے مرنا بھی شرط نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں میں نے آپ کو ثواب دے دیا، اگر وہ بخشے نہ بخشے اس کی مرضی رہی، تو اگر وہ اس کے حق میں جاتا نہیں تو پھر دینا کا کیا مطلب ہے؟ جس طرح جیتے کو دیتے نا وہ کہتا ہے میں نے قبول کر لیا، اسی طرح مردے کو بھی بھیجتے ہیں وہ قبول کرتا ہے. اس کے لیے ثواب پہنچانے کے لیے اب مجھے ثواب پہنچانا چاہیں تو میرے لیے مرنے کا انتظار نہ کریں. ثبوت بخاری شریف، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمنے سامنے ہیں دونوں. بات ہو رہی ہے، کوئی کام سرکار کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایسا کیا، سرکار خوش ہوئے، سرکار تھوڑے سے مسکرائے. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں یار سودا کرو، میں نے زندگی میں جتنی نیکیاں کی ہیں نا یہ تم لے لو، اپنا عمل جس پر سرکار مسکرائے وہ مجھے دے دو. جواب میں کہتے ہیں فاروق اعظم محبت کی منڈی کا یہ بھاؤ نہیں ہے جو تم نے آج تک بھی دیکھا ہے کہ لالوں کو کوئی ٹھیکریوں پہ بیچ دے. ان عملوں کی قیمت جس پر سرکار مسکرائے نہیں، اس عمل کے مقابلے میں جس پر سرکار مسکرائے ہیں، ان دونوں میں ٹھیکریوں اور لالوں کا تناسب ہے. جس پر مسکرائے ہیں وہ لال ہے. عمل تو ایک جیسے ہیں، کہا پھر عمل کی قیمت بڑھتی ہے سرکار کی منظوری سے. سمجھ آئیے نہیں آئی؟ یہ نہیں انہوں نے کہا میرا عمل بہت اچھا ہے، کہا سرکار مسکرائے ہیں. سرکار خیال میں آ رہی بات کی نہیں ہے؟ جس طرح جگہ کے فرق سے عمل پر اثر پڑتا ہے. مثلا آپ عام مسجدوں میں نماز پڑھیں اور حیثیت ہے، جامع مسجد میں پڑھیں تو اور حیثیت ہے، اور مسجدوں میں پڑھیں اور حیثیت ہے، مسجد نبوی میں پڑھیں تو اور حیثیت ہے، بیت المقدس شریف میں پڑھیں تو اور حیثیت ہے، کعبہ شریف میں جا کے پڑھیں تو اور حیثیت ہے. اس طرح اعمال کس وقت پر کریں، لیلۃ القدر کریں تو اور حیثیت ہے. وہ اسی مناسبت سے باقی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، وہ 1000 مہینوں سے بہتر والا قاعدہ اس پر بھی لاگو ہوتا ہے. اسی طریقے سے 15ویں ماہ شعبان کو کریں، وہی عمل کریں، اس کا فائدہ اور ہے. تو کہا ان سب فائدوں سے بڑھ کر سرکار دیکھ کے پسند فرما لیں تو جگہ سے بھی بے نیاز، وقت سے بھی بے نیاز. جناب اس کا فائدہ پھر پہنچتا رہے گا. اس سے جس وقت وہ تبادلے کے لیے کہتے ہیں تو لے لے، جب تک اس کا دینا ثابت نہ ہو، جب تک اس کا قبول کرنا ثابت نہ ہو، ایکسچینج کس سے ثابت ہو؟ تبادلہ تو اس وقت تسلیم ہوگا نا جب لینا ثابت ہو جائے، جب دینا ثابت ہو جائے. بخاری کی اس حدیث نے لینا دینا ثابت کیا کہ نہیں کیا؟ نیکیاں دی بھی جا سکتی ہیں، لی بھی جا سکتی ہیں. حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو کوئی آدمی مرتا ہے نا تو اس کا نام اعمال بند ہو جاتا ہے، مگر 3 صورتوں میں جاری رہتا ہے. صدقہ جاریہ، جیسا یہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کنواں کھدوا گیا، لوگ پانی پیتے ہیں، وضو کرتے ہیں، جانور پانی پیتے ہیں، چڑیا دوپہر کی دھوپ میں آ کے بیٹھی، پانی کہیں نہیں مل رہا، کسی نے لوٹا نکالتے ہوئے تھوڑا سا پانی گرایا، اس میں چونچ مار کے چڑیا نے پانی پیا. کہا مولا کریم جس بندے نے یہ کنواں کھدوایا تھا نا اس پر میرا جگر چل رہا تھا، مولا کریم میں دعا کرتی ہوں کہ اس شخص کی دنیا بھی اچھی فرما، قیامت بھی اچھی فرما جس نے یہ کنواں کھدوایا تھا. اب چڑیا کی دعا، آپ میں تو میرا خیال آپ کوئی نہیں کہلائے گا میں زمیندار ہوں، میں تو زمینداروں کا پیر ہوں، خود گاؤں کا رہنے والا ہوں. زمینداری بڑی خاصی موٹی وزنی قسم کی ذمہ داری ہے میری. تو اس میں یہ ہے جس زمیندار کے کھیت میں آ کے چڑیاں بہت بیٹھتی ہیں، دانے کھا جاتی ہیں، اس کی فضلیں زیادہ ہوتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ حالانکہ وہ چڑیاں کھا جاتی ہیں لیکن تجربے نے ثابت کیا اس کی فضلیں زیادہ ہوتی ہیں. کیوں؟ وہ دعائیں کرتے مولا کریم اس آدمی نے اپنے بچوں کے لیے جکاس دیا تھا، یہ دوپہر کی دھوپ میں ہل چلاتا رہا، لوگ سو رہے تھے، سحری کے وقت اس کے ہاتھ جو ہل جوتتا رہا، پانی دیتا رہا، راکھی کرتا رہا. تو مولا کریم یہ اس کا بڑی
बड़ी कीमती मता थी, उससे लेकर हमने अपना पेट भरा है, अपने बच्चों को जाके चुगा दिया है। मौला करीम उसके रिज्क में इजाफा फरमाओ। अब जनाब ये जितनी भी बातें हैं इसका उसके नाम है अमाल में इजाफा हो रहा है। वो परिंदे तस्बीहें कहते हैं, वो जो पानी पी के तस्बीहें कहीं ना जिक्र इलाही किया है उसको फायदा पहुंचा है जिसने वो कुआं खुदवाया था। और दूसरी कौन सी बात है? और इल्म युनतफ़अ बिही, या कोई ऐसा इल्म छोड़ गया कि जिससे लोगों को नफा हासिल हो रहा है। जैसा कि मैं इस वक्त आपके सामने एक हदीस बयान कर रहा हूँ, मैंने अपने असातिज़ा से पढ़ी है ये हदीस, उन्होंने मुझे समझाई है। जब मैंने पहली मरतबा ये पढ़ी तो मेरी समझ में पहले नहीं थी, नहीं सुनी हुई थी, उनके जरिए से वो इल्म मेरे दिल दिमाग में आया और मैंने उसको समझा, उसको कौम तक पहुँचाया। अब जितने भी इस सोच से कोई सदका जारिया की किस्म का काम करेंगे या आगे दीन सिखाने का काम करेंगे, शाह साहब से ये बात सुनी है, तो जिन मेरे उस्तादों ने मुझे ये बात सिखाई थी उनको अलग, जिन्होंने किताब लिखी थी उनको अलग, जिन्होंने किताब के लिए मवाद मुहैया किया था अलग, जिन्होंने सरकार से कलेक्शन हदीस की थी और यहाँ तक पहुँचाई थी, वो सब उस इल्म के अमीन हैं। उनके ज़रिए से वो इल्म पहुँचा। सरकार ने फरमाया वो आदमी मर गए, दुनिया से चले गए, कब्रों में चले गए, उनका इल्म जो है उससे नफ़ा हासिल किया जा रहा है। इन जितनों ने उस पर अमल किया है, ये सुन के कल एक आदमी जाके किताबें लिखनी शुरू कर दे, पढ़ाना शुरू कर दे कि शाह साहब ने बताया नफ़ा बख्श इल्म छोड़ जाए तो जितना उस पर अमल करेंगे, अमल करने वाले को सवाब अलग मिलेगा और जिसने इल्म पढ़ाया था उसका सब के बराबर उसको सवाब जाएगा। कल अगर इस काम को शुरू कर दे तो फिर जितना आप लोग काम करेंगे उसका सवाब मुझे अलग पहुँचेगा, मेरे असातिज़ा को अलग पहुँचेगा। ये नफ़ा बख्श इल्म है जो मरने के बाद भी बंदा कब्र में है और उसका नाम अमाल चल रहा है। और चौथा तीसरा, और वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, या ऐसा उसने किया है कोई नेक औलाद छोड़ गया है, वो इसाले सवाब करता है, दुआ करता है। इन दिनों में तो सवाब पहुंचना ही बंद हो गया हुआ ना, कहते सवाब पहुंचता ही नहीं। हमारे मुल्क में एक बिल्कुल अनपढ़ किस्म के लोगों का फॉर्मूला था, मोए मरदूद न कफन न दूध। ये अनपढ़ों की बोली थी, लेकिन हासिले माना वो जरूर कह जाते थे कि वो कहते पहुंचता ही नहीं। सरकार फरमाते हैं नेक औलाद छोड़ के जाए तो वो दुआ मांगती है ना, बद औलाद के छोड़ के जाए तो क्या दुआ, वो कहते पहुंचता ही नहीं। हत्ता के जनाजे के बाद भी कहते नहीं दुआ मांगनी नहीं चाहिए, चंगी चंगी पे लगा है क्यों उन्होंने जी तू पढ़ा सा तू बदला ठीक कर BA तक MA तक स्कूल कॉलेज पढ़ाया था, एक बार भी नबी करीम सामने इल्म नहीं 170 भी नहीं पढ़ाई, बदला तो भी ठीक किया। जिसका कलमा पड़ा हुआ है उसकी 170 नहीं पढ़ाई, तो कुफार के इल्म जो है वो सारी जिंदगी का सरमाया खर्च करके पढ़ा है, सजा तुमने ठीक दी है। तो आज दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज इस मौके पर एक अच्छी जगह मुहैया हो गई है, मौसमी असरात से महफूज है और साफ़ सुथरी है, इत्मीनान से बैठा जा सकता है, ज़हनी आज़ादी है, या किसी कमेटी का दबाव नहीं कि ये बात कहोगे तो ठीक है, ये नहीं कह सकते, तुम्हें ये अकीदा बयान करना होगा, ये नहीं बयान करना होगा। इस तरह की पाबंदी होना, ज़हनी आज़ादी होना बड़ी दौलत है। अब मैं आप हज़रात की खिदमत आली में कोई 15-20 मिनट का एक लेक्चर पेश करता हूँ कि मैं भी दोई जहाँ नहीं पढ़िया दामन आल, मेरा इतना ही काफ़ी है ना, क्योंकि शहादत तो आखिर बहन में लंबा हो जाएगा ना। आपने पहले काफ़ी सज़ा काटी है कि मैं देर से पहुंचा हूं, पता नहीं आप कितनी देर से बैठे हुए होंगे। अगर इस वक्त को बात लंबी कर दूं तो आपकी तबीयत पर गिरान गुजरेगी। मैं इस आजमाइश में नहीं डालना चाहता कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ान दूर मुफक्किर इस्लाम, मैं भी दो ही जान नहीं पड़े। अल्लाह अल्लाह थोड़े रद्द सवाल करे से थोड़े अर्ज कबूले, मैं भी दोई जहानी पढ़िया दामन आल रसूले। ये एक दरवेश है, गुज्जर फैमिली का आदमी है। मियाँ साहब ये राइयों को भी कहते हैं, लेकिन उनकी मुस्तकिल सबकास्ट है, 120 सबकास्ट हैं गुज्जरों की, उनमें से गुज्जर मियाना एक सबकास्ट है, गोत जिसको कहते हो पंजाबी में, ये गोत है। मियाँ साहब उस फैमिली के आदमी हैं।
اب دیکھنا یہ بات انہوں نے محض اپنے جذبات و احساسات کا ترجمہ کیا ہے یا اس کی پشت پر کوئی حجت شریعہ بھی ہے؟ حجت شریعہ شریعت کا ثبوت، حجت شریعہ کہتے ہیں، ان کے پاس کوئی شرعی ثبوت، کوئی اسلام کی دلیل بھی ہے یا محض اپنے جذبات کا ترجمہ کر دیا ہے؟ اگر تو اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے کتاب اللہ کی، سنت رسول اللہ کی، تو پھر تو انہوں نے بڑی خدمت کی ہے، اور اگر اس کے پیچھے کوئی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی شہادت کوئی نہیں تو پھر اس کا مقصد یہ ہوگا انہوں نے قوم کو معاذ اللہ ثم علیاذ باللہ گمراہ کیا ہے۔ میاں صاحب ان پڑھ آدمی نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہر آدمی کو دور کر دینی چاہیے، یہ مولوی صاحب کو بھی دور کرنی چاہیے، پیر صاحب کو بھی دور کرنی چاہیے۔ میاں صاحب بڑا کوالیفائڈ سکولر ہے، وہابیت کے خلاف سب سے پہلی کتاب جو انڈیا میں لکھی گئی ہے وہ میاں صاحب نے لکھی ہے، ہدایت المسلمین اس کتاب کا نام ہے، شعروں میں لکھی ہوئی ہے۔ وہابیہ کا نام پہلی مرتبہ لیا ہی انہوں نے ہے۔ اس سے پیشتر مولانا عبدالسمی صاحب رامپوری رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک درویش تھے، انہوں جی عبدالسمی صاحب رامپور کے رہنے والے عالم دین تھے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، اور تقریباً 4 سلسلوں سے ان کے اجازت تھی، لیکن پہلی مرتبہ جو ان کی بیعت تھی نا وہ خاندان نقشبندیہ عالیہ میں تھی۔ اس لیے ہر آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ جن کو لوگوں نے مذہبی پیشوا تسلیم کیا انہوں نے کام کیا کیا، بڑے درویش اللہ شخص تھے۔ ان کی کتاب کا نام ہے انوار ساتیہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ سب سے پہلا ورق جو ہے انوار ساتیہ کا حاشیہ ہے، جو 1857 کے جنگ آزادی ہے، یہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ کا سن ولادت ہے، اور 1857 میں ان کی ولادت ہوتی ہے۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1856 میں صاحب ہم لوگ فارغ ہو گئے، 1826 میں میاں صاحب کی ولادت ہے، 1856 میں اندازہ کریں کہ ان کی عمر شریف کتنی ہے، 26 میں ایک آدمی پیدا ہوتا ہے تو یہ 36 برس عمر ہے، 36 برس کی عمر میں صاحب ہم لوگ لکھے فارغ، لکھے کتنا عرصے میں؟ سارا سال اداروں کھادا اج دن دان منگن دا، سارا سال اداروں کھادا اج دن دان منگن دا، اگے ہو کھلو محمد اج نہیں وقت سنگن دا، سرکار کی بارگاہ میں داؤن پھیلا کے مانگ جو کچھ مانگ، حبیب خدا سے تو پھر مانگ پھر مانگ پھر مانگ۔ تو میاں صاحب نے 1 سال میں سر ملوک شریف لکھا، 1 سال میں، اور اس کے بعد آپ نے یہ جو ہدایت المسلمین ہے اس کی ڈیٹ لفظوں میں لکھی ہوئی نہیں ہے، ابجد کے حساب سے نکالیں تو یہ 1872 ہے۔ 1872 کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں دیوبند کا مدرسہ قائم ہو چکا ہے 1867 میں، اور ادھر مرزا جی جو ہے 1864 میں عالمت کی پوسٹ کو چھوڑ کے نا نئی نبوت کے لیے پر تول رہے، اور یہ جتنے بکواسات انہوں نے وہی کے نام سے کیے ہیں نا یہ سب اس وقت ان کے دماغ میں گھوم رہے تھے۔ تو میاں صاحب عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ جو انما انا بشر مثلکم کی تفسیریں نئی ہو رہی ہیں، یہ نئی نبوت کے دعوے کی طرف قیادت کی جا رہی ہے، پتہ نہیں کون بد نصیب ہے جو اس میدان میں کودے گا اور اپنے آپ کو کہے گا میں نبی ہوں۔ کیوں؟ کہتے ہیں نبی میرے جیسا ہے، میں نبی جیسا ہوں۔ اس شکر کبر کو ترتیب دیں، میرے جیسے آدمی تو روزانہ پیدا ہو سکتے ہیں، نتیجہ منطقی کیا نکلے گا؟ نبی تو روزانہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ میاں صاحب اس لیے یہ جو وہابی اور سنی کا جھگڑا ہے یہ مولویوں کا جھگڑا نہیں، یہ ولیوں کا جھگڑا ہے۔ خواجہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ کہ غالباً 1860 یا 59 آپ کا سن ولادت ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا 1857 سن ولادت ہے، میاں صاحب رحمۃ اللہ 1872 میں لکھ کے فارغ ہو گئے۔ پھر بتائیے پہلا کام وہابیت کے خلاف کس نے کیا ہے؟ اس لیے دیکھنا پڑے گا کہ میاں صاحب نے یہ جو بات کہی ہے کہ توڑے عرض قبول کرے سے توڑے رد سوال کرے سے توڑے عرض قبول میں بھی دوئی جہانی پڑھیا دامن آل رسول۔ دراصل یہ پہلی مرتبہ جو آئیڈیا ڈیرائیو کیا انہوں نے یہ کیا بوسنا سے، پڑھتے تھے سنبال شریف میں، حافظ غلام حسین صاحب ان کے استاد تھے، ان کا نام انہوں نے نہیں لیا۔ صفحہ 28 ہے صاحب الملوک شریف کا، جس پر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ کتاب میں نے استاد کی بارگاہ میں پیش کی ہے کہ آپ اس کی کریکشن کر دیں، تصحیح کر دیں، ریکٹیفائی کریں۔
اس جگہ نام ان کا لیتے ہیں لیکن ایک اور پیرا میں لیتے ہیں، خاص غلام امام وڈے دے، غلام حسین کا ترجمہ یہ اپنے شیخ کا، استاد کا، بیوی ہو تو خامد کا، بیٹا ہو تو اپنے ابے کو کہے او فلاں او جاوید ادھر آ، جاوید کا بیٹا کہتا ہے جاوید ادھر آ، جاوید صاحب ادھر آئیے، یہ ممنوع ہے، نام نہ لے، بے ادبی ہے۔ میاں صاحب نے اپنے استاد صاحب کا غلام حسین کر کے نام نہیں لیا، کہتے خاص غلام امام وڈے دے تے صاحب میرے سر دے ہے او خاک اساڈا سرما جس جائی پر پھر دے۔ اس جگہ میں ایک مرتبہ معراج کی رات تقریر کے لیے گیا، سبحان اللہ، یہ بڑی ایک طولانی بات ہے، وہ نہیں چھیڑتا، اس میں ہزارہ ایسی باتیں ہیں جو ظاہر کرنے کی نہیں ہیں۔ جس جگہ میاں صاحب بیٹھ کے کبھی پڑھتے رہے اس جگہ ممبر بچھا کے میں نے تقریر کی تھی۔ ان لوگوں نے بتایا کہ میاں صاحب نے یہ کتاب یہاں پڑھی ہے، اس جگہ وہ کتاب ہے، اس کا نام ہے بوستان۔ کسی زمانے میں پرائمری کے اسٹوڈنٹس کو وہ پرشین کی کتاب تھی، وہ پڑھاتے تھے۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس کے مصنف تھے، لوگ سمجھتے ہیں یہ ان پڑھوں کی کتاب ہے، نہیں، سعدی مرحوم سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے صاحب خلافت اور خلیفہ مجاز ہیں، صاحب طریقہ سلسلہ سہروردیہ کے، اور اپنے زمانے میں ایجوکیشن منسٹر رہے۔ جس مدرسے میں امام غزالی نے پڑھایا ہے اس میں یہ بھی پروفیسر رہے ہیں، اس مدرسے میں سرکار بغداد نے بھی پڑھا ہے، یہ وہاں پروفیسر رہے ہیں، سرکار بغداد سے بعد کے زمانے کے ہیں۔ کہتے ہیں مرا در نظامیہ ادرار بود سے تعلیم تکرار اوراد بود، سبحان، میں نظامیہ میں استاد رہا ہوں، وہاں سے مجھے تنخواہ ملا کرتی تھی۔ یہ ایجوکیشن منسٹر بھی رہے ہیں، وہاں کے پروفیسر بھی رہے، اس لیے یہ ان پڑھ آدمی کا کلام نہیں۔ وہ کلام کون سا ہے جس کا چربا میاں صاحب نے اتارا؟ توڑے رد سوال کرے سے توڑے عرض قبول، میں بھی دوئی جہانی پڑھیا دامن آل رسول۔ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ کس جگہ سے لیتے ہیں؟ یہ چربا اتارا ہے سعدی کے کلام کا۔ اگر دعوتم رد کنی ور قبول، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول، منو دستو دامان آل رسول، خدایا بحق بنی فاطمہ۔ سعدی کے کلام میں اور بھی زیادہ ٹینشن ہے، زور ہے، شدت ہے، بڑی سخت ایسی انٹینسٹی اس میں ہے کہ ایک مرتبہ آدمی کا دماغ چکر کھا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اے مولا کریم میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، خدایا بحق بنی فاطمہ۔ سعدی نے نمازیں بڑی پڑھی ہیں لیکن نماز کا واسطہ نہیں دیتا، روزے بڑے رکھے ہیں پر روزوں کا واسطہ نہیں دیتا، چلے بڑے کاٹے ہیں پر چلوں کا واسطہ نہیں دیتا، صدقے بڑے دیے ہیں پر صدقوں کا واسطہ نہیں دیتا، عبادات بڑی کی ہیں پر عبادتوں کا واسطہ نہیں دیتا۔ واسطہ کس چیز کا دیتا ہوں؟ خدایا بحق بنی فاطمہ، اے مولا کریم فاطمہ کی اولاد کے صدقے میں ایک درخواست کرتا ہوں کہ برکول ایمان کنی خاتمہ، کہ برکول ایمان کنی خاتمہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور مفکر اسلام، شہدائے کربلا۔ میری تقریر کے بعد کہنا چاہتے ہیں کہ میری تقریر سے پہلے کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، اصولی طور پر تو تقریر کے اندر انٹرپشن کی تو اجازت نہیں ہوتی، لیکن وہ مرتا کیا نہ کرتا، کوئی ایسی تقریر ان کو ہے تو وہ پہلے کر لے، لیکن میں تو اب گفتگو کر رہا ہوں، درمیان میں چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ آپ کے پاس نہیں نہیں، مزہ کر کر وہ ہیں کہاں؟ وہ پیچھے بیٹھے۔ اچھا اچھا اچھا، موسٹ ویلکم۔ I'm just going to finish my speech and after that you will be able to address the people. Really, I want to listen to you. سبحان، ہاں تو خدایا بحق بنی فاطمہ، کہ برقول ایمان کنی خاتمہ۔ اے مولا کریم تیری بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں اولاد فاطمہ کے صدقے میں
ایک درخواست ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر کیجو. خاتمے کا خاص طور پر کیوں ذکر کیا کہ انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے. all is well that ends well. خاتمہ اچھا تو سبھی اچھا. اب یہ دعا مانگنے کے بعد کہتے ہیں اگر دعوتم رد کونی ور قبول، اگر دعوتم رد کونی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول. خدایا تو میری دعا قبول کرے یا رد کرے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ منو دست و دامان آل رسول، میں ہوں، میرے ہاتھ ہیں، اہل بیت کا دامن ہے، آل رسول کا دامن. فرق کیوں نہیں پڑتا؟ کہ دامن چھوڑنے کی میری عادت نہیں، دامن چھڑانے کی ان کی عادت نہیں، جو ان کا دامن پکڑے ہوئے مارنے کی تیری عادت نہیں. اگر دعوتم رد کونی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول. اب پتہ چلا کہ آئیڈیا لیا کہاں سے ہے؟ صادق سے لیا ہے. اب اس کی حجت شریعہ ترمذی شریف حضرت حیدر کرار راوی ہے. شفا فی حقوق المصطفیٰ بتعریف حقوق المصطفیٰ جلد 2 کتاب المحبت، اس کی حدیث ہے. کیا حدیث ہے؟ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخذ بید الحسن و بید الحسین فقال من احبنی و احب حاضین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ. حضرت امام حسن کا ہاتھ پکڑا، امام حسین کا ہاتھ پکڑا، دونوں کا ہاتھ پکڑ کے سرکار نے فرمایا جو مجھ سے پیار کرتا ہے، جو ان سے پیار کرتا ہے، ان کے ابے سے پیار کرتا ہے، ان کی امت سے پیار کرتا ہے. کہا کرتا کیا ہے؟ کہا کرنے کی بحث نہیں، پیار کرتا ہے. ان 5 شخصیتوں سے پیار کرتا ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے، حسنین سے پیار کرتا ہے، ابوین سے پیار کرتا ہے، خاتون جنت سے، مولا مرتضیٰ سے، حسن و حسین سے، میری ذات سے. ہوگا کیا؟ کہا قیامت کے میدان میں جنت کی جس کلاس میں ہوں گا اسی کلاس میں وہ ہوگا. شادی کہتے پھر مجھے کیا پریشانی ہے؟ منو دست و دامان آل رسول. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا، حضور مفکر اسلام. My subject is very lengthy and I started just now and it requires a lot of time. If you have to wait up to that time it would be not affordable for you. Therefore I disconnect my speech and I shall request you to come and you should address the people. تو بس کرنا چاہیے کیونکہ یہ اجنبی آدمی ہے تو اس کو گران گزرے گا. You are most welcome here. سبحان